بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ زبان خلق کو نکارہ خدا کہتے ہیں، اور میں گزشتہ کئی ماہ سے یہ محسوس کر رہا تھا کہ کراچی کے جو شہری ہیں وہ جو برسوں سے امید لگائے بیٹھے تھے کہ بانی متحدہ الطاف حسین پر جو عائد پابندیاں ہیں ان کا جلد خاتمہ ہوگا اور ایک مرتبہ پھر ہماری صوبائی اسمبلیاں اور قومی اسمبلی میں الطاف حسین صاحب کا نام گونجتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن اس سے قبل ہی آج آپ نے دیکھا 2 روز قبل قومی اسمبلی میں ایک مرتبہ پھر الطاف حسین صاحب کا نام گونجتا ہوا دکھائی دیا، اور نام جو نام گونج رہا تھا، جو نام استعمال کر رہا تھا، اس شخص کو بھی دیکھا جس نے کئی سال قبل الطاف حسین صاحب سے غداری کی تھی، اور غداری کرنے کے بعد ایک گروپ تشکیل دیا تھا، اور اس گروپ کو تشکیل دینے کے بعد اس نے سینکڑوں پریس کانفرنسیں کی ہوں گی، سینکڑوں جلسے کیے ہوں گے، کارنر میٹنگز کی ہوں گی، جس میں انہوں نے الطاف حسین صاحب کو قاتل بھی قرار دیا، الطاف حسین صاحب کو راہ کا ایجنٹ بھی قرار دیا، اور الطاف حسین صاحب پر مختلف وہ الزامات بھی عائد کرتے رہے۔ ان کے سینکڑوں انٹرویو ہم نے سنے ہیں جس میں وہ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہوئے سنے بھی گئے اور دکھائی بھی دیے۔ تو آج وہی شخص الطاف حسین صاحب کی وکالت کر رہے تھے قومی اسمبلی میں کہ اتنے 22 اگست 2016 کو اتنے برے لفظ تو کبھی الطاف حسین صاحب نے بھی استعمال نہیں کیے تھے جتنے برے لفظ 8 سپٹمبر کو تحریک انصاف کے جلسے میں ان کی قیادت نے استعمال کیے ہیں۔ تو ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ 8 ستمبر کو جو جلسہ تھا اس میں جو گناہ گار تھے، اتنا بڑا گناہ تو الطاف حسین صاحب کا بھی نہیں تھا، جبکہ وہ گناہ گار 8 ستمبر کے جو گناہ گار ہیں وہ کسی بھی قسم کی معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو شرمندگی نہیں ہے، وہ کسی صورت بھی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کے جو لفظ تھے ان الفاظوں نے ہماری افواج پاکستان اور KPK کی پولیس کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ ان کو بالکل بھی یہ احساس نہیں ہے کہ ان کی جو تقاریریں تھیں انہوں نے تفریق پیدا کی ہے KPK اور دوسرے صوبوں کے درمیان۔ ان لوگوں کو بالکل بھی اس بات کا احساس نہیں ہے کہ جو لفظ تقاریر میں استعمال کیے گئے وہ ملک کی سلامتی کے لیے خطرناک ہیں، اور الطاف حسین صاحب نے تو محض چند الفاظ استعمال کیے تھے جن کی وہ فوری طور پر تردید بھی کر چکے تھے، اور انہوں نے معافی تلافی بھی کی تھی۔ ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ وہ اس کی معافی بھی مانگ چکے ہیں پوری قوم سے، اور اس کے بعد تسلسل کے ساتھ وہ ملک کی سلامتی خوشحالی کے لیے چیف آف دا آرمی سٹاف، حکومت اور تمام لوگوں سے اپیل کرتے رہے کہ وہ ایسا کوئی سلوشن نکالیں، ایسے کوئی حالات پیدا کریں، تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کریں، تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت کریں، اور مشاورت کرنے کے بعد کور کمانڈر کی اجلاس میں اس مشاورت کو سامنے رکھیں، اور پھر ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے فیصلے کریں۔ تو یہ الطاف حسین ہے، اور پھر 8 ستمبر کے جو لوگ تھے جس کی تصدیق مصطفیٰ کمال، جسے وفا پرست ساتھی کمالو کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور ایک غدار ٹولے کا بھی انہیں سربراہ کہا جاتا ہے، تو انہوں نے بھی قومی اسمبلی میں یہی فرمایا کہ الطاف حسین صاحب کا گناہ اتنا بڑا نہیں تھا جتنا بڑا 8 ستمبر کو لوگوں نے کیا ہے اپنی تقاریر میں، یا اس سے قبل نواز شریف، مریم نواز، اور اس کے علاوہ پی ڈی ایم کے جتنے بھی لوگ تھے وہ یہ سب کچھ کرتے چلے آئے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں اب سوچنا ہوگا، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ الطاف حسین صاحب کی 22 اگست 2016 کی تقریر، اور اس کے بعد جو 8 ستمبر کو جلسہ کیا گیا ہے، یا اس سے پہلے جو PDM نے کے جلسے میں، ان جلسوں میں جو تقاریر کی گئی ہیں ان تقاریر کا موازنہ کرتے ہوئے لوگ ہم سے اب سوالات کرتے ہیں، ہمارا گھیراؤ کرتے ہیں، اور ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ جو 22 اگست 2016 کی تقریر کے بعد آپ لوگوں نے جس طرح الطاف حسین صاحب کو تنہا چھوڑا تھا، یا جس طرح سے انہیں غدار قرار دے کر ان سے علیحدگی اختیار کی تھی، اور پھر اسی طرح سے ان کے ایک ساتھی نے صوبائی اسمبلی میں سندھ اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی تھی الطاف حسین صاحب کے خلاف کہ وہ غدار ہیں، تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب ان کے کارکنان اور ان کے جو حلقے کے لوگ ہیں
اس سمیت سندھ کے شہری علاقے کے لوگ اب ان سے سوالات کرتے ہیں، ان کو روکتے ہیں، ان کو پوچھتے ہیں کہ اب یہ بتائیے کہ یہ 8 ستمبر یا وہ پی ڈی ایم کی تقاریریں یا پھر الطاف حسین صاحب کا 22 اگست 2016 کا خطاب، آپ اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب کا اتنا بڑا گناہ تھا؟ تو اب یہ تمام جو ان کی جو سچ ہے، وہ ان کے جو دل میں تھی، وہ اب آہستہ آہستہ نکلتی جا رہی ہے۔ انہوں نے قومی اسمبلی میں اس قسم کا اظہار بھی کیا۔ تو ناظرین، اب یہ فیصلہ کرنا پوری قوم کا کام ہے، تمام ووٹرز کا کام ہے، تمام لوگوں کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ الطاف حسین صاحب کا گناہ بڑا تھا یا ان لوگوں کا گناہ بڑا تھا جس کے لیے مصطفیٰ کمال عرف کمالو خطاب کر رہے تھے۔ اب میں ناظرین ذکر کروں گا کہ 17 ستمبر کو بانی متحدہ الطاف حسین صاحب ماشاءاللہ 71 سال کے ہو جائیں گے، اور اس حوالے سے ان کی سالگرہ کے حوالے سے بھی شہر کے مختلف علاقوں میں تیاریاں کی جا رہی ہیں، اگرچہ چھوٹے پیمانے پر، چونکہ ان پر پابندی ہے، ان کی جماعت پر پابندی ہے، ان کے کارکنان پر پابندی ہے۔ لوگوں نے محدود ہو کر اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے اوطاقوں میں اور اپنے اپنی جگہوں پر بیٹھ کر یہ سالگرہ منانے کا اہتمام کیا ہے۔ اور اس حوالے سے آج جب ہم نے شہر کا سروے کیا تو یہ دیکھا کہ مختلف جگہوں پر اس حوالے سے چاکنگ بھی تھی، اور چند ایک مجھے وفا پرستوں کے جھنڈے بھی نظر آئے، اور ایک دو مجھے بینر بھی لگے ہوئے نظر آئے۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب جو برسوں سے بانی متحدہ الطاف حسین صاحب پر پابندی تھی، اس میں بھی کچھ گنجائش نظر آ رہی ہے، اور کارکنان ایک مرتبہ پھر اسی جذبے اور خلوص کے ساتھ الطاف حسین صاحب کی 17 ستمبر کو سالگرہ بھی منائیں گے، اور پھر ان کا بھرپور ساتھ دینے کا عزم بھی کریں گے۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔